بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے ابتدا، جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو صورت عطا کرنے والی ذات ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں چشتی وائس اور میں ہوں محمد نواز چشتی۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری کہانی، آج کا ہمارا قصہ ایک ولی کامل کے بارے میں ہے۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ یہ قصہ ایک ولی کامل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ بے وقت مہمان آ گئے۔ خواجہ صاحب کے دل نے چاہا کہ اپنے مہمانوں کو کھانا پیش کروں، لیکن لنگر خانہ کے اندر اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہیں محفل میں بیٹھے ایک نان بائی نے خواجہ صاحب کی کیفیت کو بھانپ لیا اور محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ جا کر کھانے کا سامان تیار کیا اور کھانا پکا کر خواجہ صاحب کے مہمانوں کو پیش کیا۔ جب خواجہ صاحب کے مہمانوں نے کھانا تناول کیا تو خواجہ صاحب یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور نان بائی سے کہنے لگے، اے نان بائی، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ نان بائی نے عرض کی، میرے لیے دعا فرما دیں۔ خواجہ صاحب نے پھر اصرار کیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ نان بائی خواجہ صاحب کی محفل میں بیٹھنے والا تھا، فہم و فراست والا تھا، تو وہ نان بائی کہنے لگا، اگر عطا کرنا ہی ہے تو مجھے باقی باللہ ثانی بنا دیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا، نان بائی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حجرہ کے اندر لے گئے۔ 3 دن تک حجرے کا دروازہ بند رہا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ 3 دن کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا تو خواجہ صاحب اور نان بائی باہر تشریف لائے۔ دیکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خواجہ صاحب کون سے ہیں اور نان بائی کون ہیں۔ فرق صرف یہ معلوم ہو رہا تھا کہ خواجہ صاحب اپنے ہوش و حواس میں تھے اور نان بائی ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد نان بائی کا وصال ہوا اور اس سال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ خواجہ باقی باللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔